بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی۔ آج 14 اگست ہے، آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ خبریں بڑی گرم اور بڑی خوفناک ہیں۔ پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ 9 مئی کا مرکزی ملزم، وہ جس نے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے فوجیوں کی وردی لہرائی تھی، جو بڑے عرصے سے روپوش تھا، وہ بالآخر گرفتار ہو گیا ہے اور بل سے باہر آیا اور آتے ہی پکڑا گیا۔ تو حسان نیازی ایبٹ آباد سے گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے، ایک اور بڑا ملزم جو جیل میں بند تھا، وہ جیل سے باہر نکلتے ہی دوبارہ دھر لیا گیا ہے اور اسے نیب اسلام آباد سے لاہور لے کر آ گئی ہے۔ تو یہ دو بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایک پہلے سے گرفتار شخص کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے اور ایک شخص کو جو روپوش تھا اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ ایک اور قیدی ہے جو کہ بیرک نمبر 3 میں بند ہے، 804 اس کا نمبر ہے، اور وہ گرمی سے بے حال ہے اور اس کے منہ سے نکل رہی ہے گالیاں۔ 14 اگست کو لوگ منا رہے ہیں آزادی اور نعرے لگا رہے ہیں خوشی کے، اور وہ بڑبڑاہٹ میں مبتلا ہے، گھبراہٹ میں مبتلا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مر گیا مینو بچا لو۔ اس کے علاوہ انوار الحق صاحب پاکستان کے نئے نگران وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے قلب بھی اٹھا لیا ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے اور پارٹی کی ممبرشپ بھی چھوڑ دی ہے۔ تو نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہوتے ہی اب یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ کون بنے گا نگران وزیر اور کون کون اس لسٹ میں شامل ہے۔ ایک مبینہ طور پر لسٹ سامنے آئی ہے، کچھ اہم نام سامنے آئے ہیں، ان پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کی تقریر نے دھوم مچا دی ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر جب بھی تقریر کرتے ہیں تو ان کی تقریر کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی ریئلٹی ہوتی ہے یا کوئی ایک مقصد نظر آتا ہے، اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے پی ٹی آئی والوں کو۔ پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ جنرل آصف منیر کی ہر تقریر جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہے، ان کے خلاف ہے، کیونکہ وہ جب بھی ملک دشمنوں کی بات کرتے ہیں اور جب بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی کو ملک کو دیوالیہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کوئی اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کا سر کچل دیا جائے گا، تو پی ٹی آئی والے ایویں چو چو کرنے لگ پہ دینے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ بات ملک دشمنوں کی ہو رہی ہے اور میں پی ٹی آئی والوں کو بالکل ملک دشمن نہیں سمجھتا، خاص کر ان لوگوں کو جنہوں نے کل ریلیاں نکالنی۔ پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں، ان کے یوٹیوبر ٹرولر، کل سے انہوں نے ویڈیوز خود پی ٹی آئی کے اپنے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس میں ویڈیوز شیئر کی گئی کہ جناب دیکھیں خوف کے بت ٹوٹ گئے، ہم باہر نکل آئے۔ تو خوف کے کون سے بت ایسے ہیں جو انہوں نے توڑے، اور کون سے ایسے بت ہیں جن کی وہ پوجا کر رہے تھے، جنہیں وہ خوف قرار دے رہے تھے۔ اور اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنے قائد عمران خان کی بات پر کان نہیں دھرے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو میرے لیے پرامن احتجاج کرنا، تو وہ تو ان کو کرنا آیا نہیں، لیکن یوم آزادی منانا آ گیا۔ یوم آزادی پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ریلیاں نکالی، لیکن ان کی ریلیاں دیکھ کر لگتا ہے کہ عمران خان کے خواب نہ صرف ٹوٹ رہے ہیں بلکہ ٹوٹ چکے ہیں۔ اور یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے ریلی نکالی یوم آزادی کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ 9 مئی کی دہشت گردی میں مطلوب حسان نیازی، ان کو ایبٹ آباد سے پولیس نے گرفتار کیا۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی گرفتار ہوئے ہیں جو کہ آئی ایس ایف پنجاب کے صدر ہیں حیدر مجید۔ ان دونوں کو ایک ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ دونوں 9 مئی کے واقعات کے بعد ایبٹ آباد میں اپنے عزیز و اقارب کے ہاں روپوش تھے، پولیس انہیں کافی عرصے سے تلاش کر رہی تھی، اور انہوں نے اپنے فیملی سے اور سب سے اپنے رابطے منقطع کیے ہوئے تھے اور کسی ہائیڈ آؤٹ میں یہ چھپے ہوئے تھے، تو ایبٹ آباد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری اتوار اور پیر کے درمیانی شب کوئی 1-1:30 بجے کی ہوئی، اور اس کی اطلاع بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے دی ہے۔ خود ان کے والد نے ایک ٹویٹ کیا 2:30 بجے کے قریب، اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ حسان نیازی ایک فیکٹری میں رپوش تھے، لیکن ابھی تک پولیس حکام اور انتظامیہ کے لوگ اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کر رہے کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حسان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ان کے بیٹے کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو یہ بالکل ان کا حق ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ ابھی حسان نیازی جو ہے وہ
وہ کوئی ایک آدھ مقدمے میں ملوث نہیں ہے، یہ صرف 9 مئی کے واقعات میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر درجنوں مقدمات ہیں۔ ان کے خلاف ایک بڑا مقدمہ ہے لاہور میں سروسز ہسپتال پر حملہ کرنے کا، اور اس میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اس حملے کو بھی انہوں نے لیڈ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں جب دھاوا بولا گیا تو اس میں بھی یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس مقدمے میں بھی یہ نامزد ہیں، کئی مقدمات درج ہیں اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو ان کے اوپر سب سے بڑا مقدمہ ہے وہ 9 مئی کو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کا مقدمہ ہے، اور انہوں نے حاضر سروس کسی جرنیل کی وردی جو ہے وہ اس وقت ان کی رہائش گاہ سے چرائی یا نکالی، اور اس کے بعد ایک مجمع کے سامنے اس کو عوام کے سامنے لہرایا اور بتایا کہ جنرل صاحب کی پینٹ کا سائز کوئی 50 ہے۔ پتا چلے بھائی صاحب کی ویسٹ کا سائز ہے 50۔ تو انہوں نے بڑے فخری انداز سے بتایا کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو فتح کر لیا ہے، اور وہ فاتح کور کمانڈر ہاؤس ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ، جو کہ معروف تجزیہ نگار صحافی حفیظ اللہ نیازی، جو خود بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑے معتدل آدمی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ احسان نیازی جو ہے وہ ان کے اوپر جو کیس بنتا ہے وہ بنتا ہے آرمی کی وردی کو بے عزت کرنے کا، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ سریعام ایک فوجی جرنیل کی وردی کو ریڈیکیول کیا۔ تو اس کو فوج نے بڑا سیریسلی لیا ہوا ہے، اور ان کے ایک فوجی جرنیل کی وردی کو لہرانا یہ جرم بہت بڑا ہے۔ تو یہ حسان نیازی عمران خان کا بھانجا ہونے کی وجہ سے بہت سی لبرٹیز لیتا تھا، اور یہ خاصا اگریسو آدمی ہے، اور یعنی یہ سمجھ لے کہ یہ اپنے ماموں کے عشق میں اسی طرح گرفتار ہے جس طرح باقی یوتھی گرفتار ہیں۔ تو اب اس کے اوپر مقدمہ فوجی عدالت میں چلتا ہے، سول کورٹ میں چلتا ہے، یا کیا معاملہ ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، یا اس کا فیصلہ حکام کریں گے کہ ان کا مقدمہ کس کورٹ میں چلتا ہے۔ لیکن غالب امکان یہ ہے کہ چونکہ ان کی ویڈیو موجود ہے جس میں فوجی وردی لہرا رہے ہیں اور فوجی وردی کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کے اوپر ممکن ہے کہ ملٹری کورٹ میں یہ مقدمہ چلے۔ گو کہ اس وقت تک سپریم کورٹ نے کسی کا بھی مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلانے کی ممانعت کر رکھی ہے، لیکن یہ ان 102 لوگوں کے حوالے سے ہے جو پہلے سے گرفتار ہیں۔ تو اب تک 9 مئی کے واقعات میں جتنے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، یہ ان میں سب سے نمایاں اور مرکزی ملزم ہیں۔ ان کے علاوہ جو بڑا ملزم ہے وہ مراد سعید ہیں، حماد اظہر ہیں، اور اسلم اقبال۔ یہ 4 لوگ ہیں جو کہ روپوش ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان وہ بھی 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ کہلاتے ہیں، لیکن ابھی تک ان پر بھی 9 مئی کے حوالے سے کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ تو یہ ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا کیس ہے، اڈیالہ جیل سے ایک قیدی کو رہا کیا گیا 1 ماہ کی نظر بندی کے بعد، اور یہ ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب۔ وہ کہتے ہیں نا، اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہوئے ہم، کہ جیسے ہی انہیں اڈیالہ جیل سے 1 ماہ کی نظر بندی کے بعد رہائی ملی، یہ 13 جولائی کو شاید انہیں پچھلے مہینے نظر بند کیا گیا تھا اور اسلام آباد کے اڈیالہ جیل میں بھیجا گیا تھا، تو آج ان کی رہائی ہو گئی۔ ان کو 1 ماہ کی نظر بندی کے بعد باقاعدہ رہا کیا گیا، باجے گاجے کے ساتھ لوگ پہنچے، چوئی صاحب رہا ہو گئے جناب۔ وہ لینے پہنچے تو ساتھ ہی نیب کی ٹیم بھی بارات لے کے پہنچ گئی، نیب کی ٹیم نے انہیں اٹھا لیا۔ نیب کے پاس بھی ان کے خلاف درجنوں کیسز ہیں، اور سب سے بڑا کیس ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا ہے اور آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ہے۔ اس کیس میں انہوں نے اٹھایا اور پھر ان کو پیش کیا وہاں کی عدالت کے سامنے، اور ان سے لیا راہداری ریمانڈ۔ لیکن اس دوران جو دلچسپ بات ہوئی کہ جب انہیں راہداری ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا تو جج صاحب کے دل میں ان کے لیے بڑی محبت پیدا ہوئی، اور جج صاحب نے کہا چوئی صاحب بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے رہن دیو، آپ لے کے جائیں وہاں پہ نیچے فائل اور ان سے دستخط کرا کے لے آئے۔ تو ڈیوٹی مجسٹریٹ کی اس شفقت کو لگتا یوں ہے کہ کچھ دوستوں کو خبر ہو گئی، اور انہوں نے پھر کان کھینچے انہوں نے، تو گوشمالی کی ہوگی مجسٹریٹ صاحب کی، کہ پھر مجسٹریٹ صاحب نے کہا نہیں لے کے آؤ جناب۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بزرگ کو جناب وہ کئی منزلیں چڑھا کر
جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے پھر ان کا راہداری ریمانڈ دیا. انہیں 19 جولائی کو کیمپ جیل لاہور سے نکال کر اڈیالہ جیل پہنچایا گیا تھا اور 30 روز کے لیے نظر بند کیا گیا تھا. تو یہ ڈیوٹی مجسٹریٹ تھے خالد حیات صاحب جنہوں نے چودھری پرویز الہی کا ریمانڈ دیا. اور پرویز الہی صاحب اب نیب لاہور کی تحویل میں ہے. اس پر چودھری شافی حسین جو کہ چودھری شجاع حسین کے بیٹے ہیں ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا اور وہ کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کو ضمانت ملنی چاہیے. اب چودھری پرویز الہی نے جو ایک بار نظر بندی گزاری جیل کے اندر اس کا بھی آپ کو احوال سناتا ہوں اور ایک دوسری خبر کو ملا کے آپ کے ساتھ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پرویز الہی صاحب نے ایک ماہ کی نظر بندی کیسے کاٹی. تو ایک اردو روزنامے کی رپورٹ کے مطابق اٹک جیل میں خاصی تکلیف میں کیونکہ وہاں پر گرمی ہو گئی ہے زیادہ اور حبس کا موسم ہے اور حبس کے موسم میں جو ایئر کولر ہے وہ بھی اتنا ایفیشینٹ نہیں رہتا بلکہ حبس کے موسم میں لوگ اکثر ایئر کولر بند کر دیا کرتے ہیں اور پانی کے بغیر اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہوا صرف آتی رہے. اور پانی کی وجہ سے جو چپچپاہٹ اور جسم کے اوپر ایک یعنی ایسی کثافتیں جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں جو کہ پھر آپ کو بعد میں اریٹیٹ کرتی ہیں. تو اس وقت عمران خان کی جو جیل میں حالت ہے وہ خاصی خراب ہے. گرمی کے مارے ان کا برا حال ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں اور دن کو وہ سارا دن سوئے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنے وکیلوں سے آخری ملاقات کی تھی اس میں بھی انہوں نے ان سے یہ کہا تھا اور اب جو ان کی اہلیہ کی ملاقات آخری ہوئی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے رہا نہیں کرا سکتے تو کم از کم جیل شفٹ کرا دیں اور مجھے اڈیالہ جیل پہنچا دیں. اڈیالہ جیل میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اڈیالہ جیل اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ان کے جو دوست قید تھے چودھری پرویز الہی اب تو خیر ان کی رہائی ہو گئی لیکن عمران خان کا خیال یہ تھا کہ ان کی قربت جو ہے اس سے ان کی تنہائی دور ہوگی. اور دوسرا جو پرویز الہی صاحب جیل میں تھے اور وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ جیل کے وہ اب DIG ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود جیل میں تعینات ہیں وہ چودھری پرویز الہی کے بڑے قریبی دوست ہیں. مونس الہی اور پرویز الہی کے بڑے قریبی رہے ہیں. تو چودھری صاحب کی جو ایک ماہ کی جیل گزری ہے اڈیالہ جیل میں وہ آلموسٹ ان کے لیے گھر کا ماحول تھا کیونکہ چودھری پرویز الہی کے لیے گھر کا کھانا آ رہا تھا اور چودھری پرویز الہی کو وہاں پہ جیل کے اندر تمام وہ سہولیات میسر تھی جو کہ ان کے اپنے بیڈ روم میں ہو سکتی ہیں. شاید اہلیہ نہ ہو باقی تو سب موجود ہی تھے. اس کے علاوہ ان کو جیل کے ہسپتال میں جہاں پہ AC لگا ہوا ہے رات انہیں وہاں منتقل کیا جاتا تھا اور انہوں نے تمام جو راتیں ہیں وہ AC کے کمرے میں گزاری ہیں جو کہ جیل ہسپتال میں واقع ہے. تو عمران خان صاحب کو یہ ساری اطلاعات موجود ہیں تو اسی لیے پنڈی کے اڈیالہ جیل میں خود کو منتقل کرانا چاہتے ہیں کہ وہاں کم از کم صورتحال بہتر ہے. ایک تو ان کو پروٹوکول کے مطابق ایک کلاس مل جائے گی. ایک کلاس میں 2 بیرکس ہوتی ہیں الگ باتھ روم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ 3-4 مشقتی ہوتے ہیں. تو ایک ایسا یعنی چھوٹا موٹا ریسٹ ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس کا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ قیدی کے سامنے ایک لان بھی ہوتا ہے اور اپنی بیرک سے باہر نکل کر اس لان کو اس ہریالی کو انجوائے بھی کر سکتا ہے اور پاس پڑوس کے قیدیوں کی آوازیں بھی سن سکتا ہے. ایک تو یہ ماحول ہے تو وہ وہاں جانا چاہتے ہیں. دوسرا وہ چونکہ اٹک جیل میں کے بارے میں ایک اور اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ جتنی پولیس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جو پولیس اہلکار عمران خان کی ڈیوٹی پر موجود ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی رہائش گاہ جیل سے باہر ہو. ان اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں جن کی رہائش گاہ جیل کے اندر ہے. فیملیاں اسی احاطے کے اندر رہتی ہیں تو وہیں سے لوگ اٹھتے ہیں گھر سے آتے ہیں اور خاص کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. یہ اس لیے کہ اس حوالے سے کوئی انفارمیشن باہر نہ جائے. لیکن عمران خان کو جیل حکام کی جانب سے از خود کوئی تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی بلکہ ان کی باقاعدہ حفاظت کی جاتی ہے. جو ان کو وہاں مسئلہ درپیش ہے وہ وہاں کی جو آب و ہوا ہے اس کا ہے. ادروائز انہیں میٹرس ملا ہوا ہے, کرسیاں ملی ہوئی ہے, میز ملی ہوئی ہے. حتیٰ کہ انہیں جو جیل میں کھانا دیا جاتا ہے وہ کھانا پہلے جیل سپرنٹینڈنٹ خود کھاتے ہیں, وہ چکھتے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے, ان کے فرائض میں شامل ہے کہ اور بہت سے اہلکار اس وقت موجود ہوتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے وہ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اور دوسرا جیل سپرنٹینڈنٹ کو خود اس بات کی فکر ہے کہ میری تحویل میں قیدی کو اگر کوئی ایسا کھانا دیا گیا جس میں کوئی امیزنگ شو جس طرح تحریک انصاف کے لوگ شور مچا رہے ہیں تو پھر میں کدی مانو ماسی آکھاں گا تو گلے پڑ جائیں گے نا عمران خان کو خدا نہ سا کچھ ہو گیا. اور اگر سلو پوائزننگ ہو رہی ہے ہوگی
تو جیل سپرنٹینڈنٹ بھی ساتھ ہی لٹک جائے گا، کیونکہ وہ بھی وہی خوراک کھا رہا ہے، وہی کھانا کھا رہا ہے، تو ان کی اتنی احتیاط تو کی جا رہی ہے. لیکن پھر جیل ہوتی ہے، تو وہ جو جیل میں مامور لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایک انفارمیشن جو اور آئی ہے، یہ بھی اسی موقر روزنامے میں کوٹ کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب آپ اکثر بڑبڑاتے ہیں، خود سے باتیں کرتے ہیں، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی تقریر فرما رہے ہوں، اور وہ اپنا جو وقت ہے وہ اکثر بولنے میں گزارتے ہیں. کہتے ہیں جیسے خود کلامی کی عادت، تو ان کو خود کلامی کی عادت پڑ گئی ہے، بڑبڑاہٹ اور یہ کرنا. تو یہ ان کا جو نمبر ہے وہ بیرک نمبر 3 اور قیدی نمبر 804. ویسے زیادتی ہے، 420 کا قیدی ہو تو اس کو 804 نمبر لگا دیا گیا. ان کو پھر 840 نمبر ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ نمبر فگر ذرا آگے پیچھے ہو گیا، اور 840 کی بجائے 804 ہو گیا. تو 04 کے ادھر لگانے کی بجائے ادھر لگا دیا گیا. لیکن سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب نے خلف اٹھا لیا ہے، تو اب ان کے خلف اٹھانے کے بعد اگلا مرحلہ نگران کابینہ کا ہے. نگران کابینہ کے حوالے سے کئی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، اور بہت سے نام سامنے آئے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے. کچھ نام ایسے ہیں جن کو جو گیس پہ مبنی ہیں، جن میں فیصل واڈا، شاہ گل علی، حفیظ شیخ یا رضا باقر نام ہو سکتے ہیں. ایک نام حریم شاہ کا بھی سامنے آیا. حریم شاہ نے آفر کیا کہ مجھے اگر وزیر خزانہ بنا دیا جائے تو میں پاکستان کو جو 100 ارب ڈالر باہر سے لا کے دوں گی. یہ وہی 100 ارب ڈالر جو مراد سے ہی لے کے آیا کرتا تھا. تو خیر یہ نان سیریس ہے، لیکن جو سیریس نام چل رہے ہیں ان کے مطابق حفیظ شیخ، جلیل عباس جیلانی، یہ دو بڑے نام ہیں. حفیظ شیخ کو وزارت خزانہ اور جلیل عباس جیلانی کے لیے وزارت خارجہ، یہ دو عہدے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے علاوہ فیصل واڈا کا نام بھی ہے، سید فیروز شاہ گیلانی ہے، خرم روکھڑی ہے، اور محسن بیگ معروف صحافی، ان کا نام وزیر اعظم کے لیے بھی آ رہا تھا، ان کا نام بھی شامل ہے. اور سرفراز بگٹی صاحب کا نام بھی تھا لیکن انہوں نے معذرت کر لی ہے. اس کے علاوہ 2 وزراء بلوچستان سے لیے جائیں گے. تو یہ ڈاکٹر شعیب سٹل کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ وہ بھی وزارت داخلہ ان کو دی جائے گی، اور احسن بھون ان کو قانون کی وزارت دی جائے گی. اور دیگر وزراء میں ذوالفقار چیمہ اور کئی اور لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں. تو ابھی یہ گیس ورک ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ان لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور یہ ممکنہ طور پہ جو نگران کابینہ ہے اس کا سائز بڑا نہیں ہوگا، اور 12 سے 13 وزیر ہوں گے، اور اگر 2 3 4 ہو سکتا ہے مشیر بھی لے لیے جائے. تو یہ ان کی جو کیبنٹ ہے اس کے لیے وہ باقاعدہ ملاقاتیں شروع کر چکے ہیں. اس کے علاوہ شہباز شریف بیرون ملک جا رہے ہیں. ان کی اہلیہ علیر ہیں، آج ان کو رخصت کر دیا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے. اب وہ اگلے مرحلے میں ان کی بیگم نصرت شہباز جو کہ حمزہ شہباز کی والدہ ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کو لے کر وہ باہر جا رہے ہیں. ویسے شہباز شریف کی اور بھی اہلیہ ہے، تبینہ دورانی جنہیں کہتے ہیں، تبینہ شہباز شریف ہے، وہ بھی ہیں، لیکن یہ وہ ان کی اہلیہ ہے جو کہ جو ان کے بچوں کی والدہ ہیں، جن سے ان کی اولاد ہے، سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز اور جویریہ. تو نصرت شہباز جو ہے وہ شدید بیمار ہیں، اور ان کا علاج بیرون ملک ہی ممکن ہے. تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے چند روز میں شہباز شریف بیرون ملک چلے جائیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں اس خبر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس طرح کے کئی یوم آزادی ہم اور ہماری آنے والی نسلیں مناتی رہیں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.